جواب دینے والا خدا ہے. آمین. اور یہ دعا کا جواب ہے کہ ہم سب اس وقت یہاں پر موجود ہیں. ہاللویا. آئیں خدا کے جلال کے لیے، کیونکہ سارا جلال، ساری عزت خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے. زوردار تالیوں سے ہم اپنے خدا کو جلال دیں گے، اپنے خدا کی تسبیح کریں گے، کیونکہ وہ عظیم خدا ہے. ہاللویا. سو عزیزو، آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے زبور 91 جو کہ بڑا ہی ایک مشہور زبور ہے، آج مختصراً ہم اس زبور کا مطالعہ کریں گے. ہم اس پورے زبور کو تو نہیں پڑھیں گے، لیکن پہلی 2 آیات ہم ضرور پڑھیں گے، اور باقی جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی ہم ان حوالوں کو پڑھتے جائیں گے. اور آج شام میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت پائیں گے. آمین. اور آج جو اس زبور میں سے ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے خدا کی حضوری کی، یا خدا کی حضوری میں رہنے والوں کے لیے جو خدا کی بلیسنگز ہیں، خدا کی برکات ہیں اور خدا کے جو وعدے ہیں. آئیے اس کی تلاوت کریں گے. پہلی 2 آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو، یہ جو زبور 91 ہے، یہ اس شخص کی مبارک حالی کی خوبصورت تصویر ہے جو شخص خدا کی حضوری میں رہتا ہے، جو خدا کے پروں کے سائے میں رہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. اور اگرچہ اس دنیا کے اندر اس شخص کے ظاہری حالات خراب ہوں یا ناساز ہوں، لیکن کبھی بھی اس شخص پر حالات غالب نہیں آتے، حالات اسے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے، بلکہ خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ حالاتوں سے بالا تر، حالاتوں سے پرے، حالاتوں سے باہر نکل کر روح القدس کی گرفت میں، اس کے کنٹرول میں اور خدا کی حضوری میں رہتا ہے. اور خدا کی حضوری میں رہنے کے سبب سے وہ دلی طور پر، وہ ذہنی طور پر، وہ باطنی طور پر مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. ہاللویا. اور یہوہ کا جو شالوم ہے اسے سنبھالے رکھتا ہے. کسے؟ اسے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اور قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. اس زبور کا سرنامہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے مصنف کا جو نام ہے وہ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا نہیں ملتا. لیکن جو جوش کومنٹری ہے، یہودی تفسیر مدراش کے مطابق، یہ جو مدراش ہے یہ یہودی طرز تفسیر ہے، اور یہ ایسی تفسیر ہے جو متن کے گہرے معنی کو تلاش کرتی ہے. سو اس کامنٹری کے مطابق اس زبور کا جو مصنف ہے وہ مرد خدا موسیٰ نبی ہے. اور مرد خدا موسیٰ نبی کے اندر اس زبور کا مواد اس وقت پیدا ہوا، اس
زبور کا جو کانٹینٹ ہے اس کی روح میں اس وقت پیدا ہوا جب خیمہ اجتماع بن گیا اور جب اس کی مخصوصیت کی گئی اور خدا کی حضوری اس کے جلال کا عبر بن کر وہاں پر چھا گئی اور موسیٰ اس حضوری کی گرفت میں آ گیا، اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور خدا کی حضوری میں آنے کے سبب سے اسے تحفظ کا گہرا احساس ہوا۔ اس وقت یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور خیمہ اجتماع کو بنانے کا مکاشفہ خدا نے موسیٰ کو دیا، اس کا نمونہ خدا نے اسے دیا، لیکن خیمہ اجتماع کو تعمیر کرنے والا جو ماہر کاریگر تھا اس کا نام بیزلیل ہے، اور بیزلیل کا مطلب ہے خدا کے سائے میں۔ سو وہ شخص جو خدا کے سائے میں، خدا کی حضوری میں، اس کے پروں کے سائے میں، اس کی حضوری سے مدفوف ہونے والا، اس کی حضوری میں کور رہنے والا شخص جو تھا، اس نے خیمہ اجتماع کو تعمیر کیا، اور چونکہ خدا کی حضوری نے اسے گھیرا ہوا تھا، اسے خدا کی طرف سے حکمت ملتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ بیابان میں، غور کیجئے، بیابان کے اندر اس شخص نے خیمہ اجتماع کو تعمیر کیا۔ ہاللیلویا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بیابان کے اندر کچھ تعمیر کرنا، کچھ بنانا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا کی حضوری نے آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے، جو اپنے نام کی طرح خدا کے سائے کے اندر ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس شخص نے، چونکہ یہ خدا کی حضوری میں رہنے والا تھا، اس نے خیمہ اجتماع کو تعمیر کیا۔ پھر ایک اور بھی یہودی روایت ہے، اس کے مطابق یہ زبور موسیٰ نے اس وقت تحریر کیا، یا اس زبور کا مکاشفہ اسے اس وقت ملا جب وہ کوہ سینا پر 40 دن اور 40 رات تک خدا کی حضوری میں رہا، اور خدا کی حضوری کے بادل نے اسے اس طور سے گھیرا ہوا تھا، اس طور سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا کہ موسیٰ کے چہرے کی جو جلد ہے وہ چمکنا شروع ہو گئی تھی، اور جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو اس کے ہاتھ میں 10 احکام کی 2 تختیاں تھیں۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کی جو حضوری ہے، خدا کی حضوری میں رہنے کی جو بلیسنگ ہے، جو برکات ہیں، آج شام مختصراً ہم ان پر غور کریں گے، اور اس بات پر بھی غور کریں گے کہ خدا کی حضوری میں رہنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی حضوری سے باہر رہنے والے، خدا کی حضوری سے الگ رہنے والے اپنی زندگی میں مایوسیوں کا، اداسیوں کا، تکلیفوں کا، دکھوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں رہنے والے، زبور 16 میں لکھا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، اور تیرے داہنے ہاتھ کے نیچے دائمی خوشی ہے۔ سو خدا کی حضوری میں رہنے کی جو سب سے پہلی بلیسنگ ہے وہ کیا ہے جی؟ شادمانی، حقیقی خوشی۔ وہ لوگ آج خوش نہیں ہیں، وہ لوگ آج اداس ہیں، مایوس ہیں، اپنی روح میں، اپنے باطن میں بجھے ہوئے ہیں، جو خدا کی حضوری سے باہر ہیں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں۔ اور دوسری بات، خدا کی جو حضوری ہے یہ ہماری اصل حفاظت ہے۔ خدا کی حضوری میں ہمارا حقیقی تحفظ ہے۔
یہ زبور جب لکھا گیا، یہ بات اتنی اہم نہیں کہ یہ کہاں پر لکھا گیا، لیکن جو ضروری بات ہے وہ ہے خدا کی حضوری کا ظہور۔ زبور نویس خدا کی حضوری سے، اس کے گھیرے میں اس طور سے تھا، روح القدس کی گرفت میں اس طور سے تھا، اور جب روح القدس نے اسے گھیرا ہوا تھا، خدا کی حضوری نے اسے گھیرا ہوا تھا، روح القدس اور خدا کی حضوری کا بادل اس پر چھایا ہوا تھا، تو اس حضوری میں اسے گہرے طور پر یہ احساس ہوا کہ یہاں پر کتنی شادمانی ہے، یہاں پر میں کتنا محفوظ ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر میں اتنا محفوظ نہیں رہ سکتا جتنا میں خدا کی حضوری میں محفوظ۔ زبور 84 میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ لکھا ہے تیرے مذہبوں کے پاس بنیا اور ابابیل نے اپنا آشیانہ، اپنا گھونسلہ بنایا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ اب یہ جو دونوں پرندے ہیں ان کی جو فطرت ہے اس میں آوارگی پائی جاتی ہے، یہ کہیں پر بھی ٹکنے والے نہیں ہیں، لیکن جب یہ خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے مذبح کے پاس آئے ہیں، انہیں ایسا سکون میسر ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی سکونت کا، اپنی رہائش کا خدا کے مذبح کے پاس بنائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں پر رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر رہنے میں ہماری حفاظت ہے۔ ہاللیلویا۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، خدا کی حضوری کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرتی ہے، ہمیں شادمان کرتی ہے اور ہمیں تحفظ کا احساس بخشتی ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی، جو لوگ آج خدا کی حضوری سے باہر ہیں یا خدا کی حضوری کی پرواہ نہیں کرتے یا خدا کی حضوری کے روح القدس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کی زندگیوں میں شادمانی نہیں ہے، وہ خوف کا شکار ہیں، وہ مایوسیوں میں، اداسیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن آج خدا ہمیں ان مایوسیوں سے، ان اداسیوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ان بندھنوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں، اس کے پروں کے سائے کے نیچے رہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے ہمارے لیے، اور اس زبور کے اندر جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس زبور کے اندر صیاد کے پھندوں کا، مہلک وبا کا، رات کی ہیبت کا، دن کو اڑنے والے تیر کا، دوپہر کو ویران کرنے والی ہلاکت کا، اندھیرے میں چلنے والی وبا کا، شریروں کی موجودگی کا، آفت کا، ٹھیس لگنے والے پتھروں کا، شیر ببر کا، افعی کا، جوان شیر کا، اشتہا جیسی مصیبتوں کا، جو زندگی کے حقائق ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ تمام تر جو زندگی کے حقائق ہیں، یہ ایک مسیحی کی زندگی پر، جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے، لیکن وہ خدا کی حضوری میں رہنے والے پر غالب نہیں آ سکتے۔ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے چھڑائے گا۔ کب؟ جب تو حق تعالیٰ کے پردہ میں، اس کی حضوری میں مسلسل رہے گا، کیونکہ ایسے شخص کے لبوں پر یہ کلام ہوتا ہے کہ میری پناہ اور میرا گڑھ، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ خدا میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ساؤل بادشاہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ ساؤل بادشاہ داؤد نبی کو
صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا تھا. وہ اس کے اوپر جنون سوار تھا کہ وہ داؤد کو ختم کر دے. اور ایک دن جب وہ داؤد کو قتل کرنے میں ناکام ہو گیا اور داؤد وہاں سے بھاگ گیا اور داؤد راما میں چلا گیا سمویل نبی کے پاس. اس شخص نے بہت اچھی جگہ چنی, بہت اچھی صحبت میں خدا کے ممسوح خدا کے نبی سمویل کے پاس چلا گیا. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے پروں کے سائے میں چلا گیا, قادر مطلق کے سائے میں چلا گیا, خدا کی حضوری میں چلا گیا. اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کے لیے قاصد بھیجے. اور لکھا ہے, آپ پڑھ لیجئے گا پہلا سمویل اس کے 19ویں باب کی 18ویں سے 24ویں آیت میں یہ واقعہ ہے. ساؤل نے جب قاصد بھیجے تو وہ قاصد جو داؤد کو پکڑنے آئے تھے, لکھا ہے کہ جب وہ پکڑنے آئے تو روح القدس ان پر نازل ہوا. خدا کی حضوری جو ہماری اصل حفاظت ہے وہ ان پر ظاہر ہوئی, اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو داؤد کو پکڑنے آئے تھے وہ نبوت کرنا شروع ہو گئے. پھر ساؤل نے اور قاصد بھیجے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بھی آئے پکڑنے لیکن نبوت کرنا شروع ہو گئے. پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور آخرکار ساؤل خود گیا کہ میں داؤد کو پکڑ کے لاؤں گا. اور لکھا ہے کہ جب ساؤل وہاں پر آیا, ساؤل کے اوپر بھی روح القدس نازل ہوا اور ساؤل بھی نبوت کرنے شروع ہو گیا. ہاللیلویا. سو غور کیجئے, نہ تو ساؤل کے قاصد اور نہ خود ساؤل داؤد کو پکڑ سکا, کیونکہ داؤد قادر مطلق کے سائے میں سکونت کر رہا تھا. ہاللیلویا. وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں خدا کی حضوری میں سکونت کر رہا تھا. سو خدا کی جو حضوری ہے وہ ہماری اصل حفاظت ہے. خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں, ہم جو مسیحی ہیں, بے شک خدا کی حضوری میں رہنے والوں کے ساتھ خدا کے یہ وعدے ہیں, یہ بلیسنگز ہے کہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں اور بھی آپ کے گوش گزار آج شام کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مسیحی حفاظت ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے حالات خراب نہیں ہوں گے. چرچ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیجیے, پرسیکیوشن سے اور خطرناک قسم کی پرسیکیوشن سے بھری پڑی ہوئی ہے. خدا کے لوگوں کو, مسیحیوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, ان کو کوڑے مارے گئے, ان کو بینت لگائے گئے, ان کو سنسار کیا گیا, ان کو آروں میں چیر دیا گیا, ان کو تیل کے کڑاؤں میں ڈال دیا گیا, ان کو شیروں کے آگے پھینک دیا گیا. یہاں تک کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی بہت سے دکھ سہے. لیکن خداوند ہر طرح کی مصیبت پر غالب آیا. ہاللیلویا. اسی طرح اس کے لوگ بھی مسیح کے نام کی قدرت سے, مسیح سے طاقت حاصل کر کے ان سارے حالات میں جو ہیں غالب آتے ہیں. ان حالات سے مغلوب نہیں ہوتے, ان حالاتوں میں گر نہیں جاتے, بلکہ ان میں قائم رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. اور یہ ہماری مسیحی حفاظت ہے. یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں مصیبت سے محفوظ نہیں رکھتا, بلکہ وہ مصیبت میں ہمیں محفوظ رکھتا ہے. وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں.
ہمارے بدن کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہے یہ محفوظ رہتی ہے۔ پولس رسول کے نزدیک جو سچی مسیحی حفاظت ہے، اس کے نزدیک حالات میں مسیح کی محبت میں قائم رہنا اور اس کی مرضی اور مقصد میں چلتے رہنے کی طاقت کا نام مسیحی حفاظت ہے۔ اور اس رسول کے نزدیک ہر قسم کے حالات میں خداوند یسوع کی محبت میں قائم رہنا اور اس کی مرضی کی تابع داری کرتے ہوئے چلتے رہنا، یہ مسیحی حفاظت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، فلپیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13، یہاں پر رسول لکھتا ہے، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور رسول سچی حفاظت کے احساس کی دلیری میں ایک اور بھی بات کہتا ہے۔ اگر آپ رومیوں کا خط نکال لیجئے اور اس کے 8ویں باب کی 35ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہاں پر وہ لکھتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سو وہ جانتا ہے کہ پست ہونا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سنسار ہونا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کوڑے لگنا، بیند لگنا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ قید میں جانا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھوک کیا ہے، ننگ کیا ہے، کیونکہ وہ ان سب حالاتوں میں سے گزرا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک جو سچی حفاظت ہے خدا کی حضوری میں رہنے والے شخص کے لیے، حالات جیسے بھی ہوں، خدا کی محبت میں ہم نے قائم رہنا ہے، یہ حفاظت ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے حالات میں خدا کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رسول لکھتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اگر پستی ہے تو پستی میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، اگر بلندی ہے تو بلندی میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، اگر بھوک ہے تو بھوک میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، اگر میں شیر ہوں تو بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ تو عزیزو، پولس رسول کے بدن پہ اگرچہ کوڑوں کے نشان تھے، پتھروں کے نشان تھے، بیندوں کے نشان تھے، لیکن اس کی جو روح تھی ہر طرح کے داغ اور دبے سے پاک تھی، محفوظ تھی، اور یہ اس شخص کی سچی حفاظت ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو پولس رسول نے تمام مصیبتیں
اور دکھ سہ کر اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے سے نہیں رکا۔ جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، خدا ہمیں اس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، اور یہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے کا پھل ہے۔ اور پولس رسول کے جو خطوط ہیں یہ سچی حفاظت کی جامعہ مسیحی تفسیر ہیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی زبور 91 کی 11ویں اور 12ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہ جو حوالہ ہے اس آیت، اس زبور کا، یہ جو آیت ہے یہ اس زبور کا نقطہ عروج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح نے، جب مسیح خداوند کی آزمائش ہوئی، خداوند یسوع مسیح تو آلریڈی روح القدس سے بھرا ہوا تھا، خدا کی حضوری کی گرفت میں تھا، حق تعالیٰ کے پروں کے سائے میں تھا، اور جب 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی تو ابلیس نے سب سے پہلے روٹی کے ذریعے سے خداوند کو آزمایا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، لیکن خداوند کلام کی قدرت سے غالب آیا، اور خداوند نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ لیکن جو دوسری آزمائش تھی، لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہتا ہے کہ اپنے تئیں نیچے گرا دے، یعنی کہ یہاں سے چھلانگ مار دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے زبور 91 کے اندر اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں۔ یہ حوالہ کون کوٹ کر رہا ہے؟ ابلیس، اور کس کے آگے؟ خداوند یسوع مسیح کے آگے۔ یہ ابلیس، دیکھیں یہاں پر غور کریں، یہ خداوند یسوع مسیح کو آزمائش میں گرانے کے لیے صحیح کلام کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ ابلیس ہمیشہ کلام کا غلط استعمال کرتا ہے، جہاں پر اطلاق نہیں ہونا چاہیے یہ وہیں پر اطلاق کرتا ہے، یہ ہمیشہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا جو مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہے، خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے، خدا کی حضوری میں چلتے ہوئے، جب اس کی زندگی میں کوئی بحران آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی پتھر سے اسے ٹھیس لگ جائے، تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں۔ لیکن یہاں پر کوئی ایسا بحران نہیں تھا، یہاں پر ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، بلکہ یہاں پر ابلیس نے خود ایک جھوٹا، ایک مصنوعی بحران جو ہے کریٹ کیا، مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے کر گیا اور کہتے چھلانگ مار دے کیونکہ تیری بابت لکھا ہے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ باپ کی مرضی سے، باپ کے اختیار سے باہر نکلے اور ایک ایسا قدم اٹھائے جو باپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور اس قدم کو اٹھانے کے بعد یہ توقع کرے
کہ خدا فرشتوں کو بھیجے گا اور میری حفاظت کرے گا، لیکن عزیزو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا حفاظت کرتا ہے، خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن اس وقت جب واقعی خدا کی حضوری میں رہنے والا، چلنے والا شخص اپنی زندگی کے کسی مقام پر کسی ایسے بحران میں پھنس جائے، کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی ایسے پتھر سے اسے ٹھوکر لگ جائے جہاں پر وہ گرنے کو ہو، وہاں خدا فرشتوں کو بھیجتا اور حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی بحران نہ ہو یا کوئی شخص خدا کی حضوری میں نہ رہتا ہو، وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو کلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے اوپر کلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ سو ابلیس ہمیشہ وہاں پر اطلاق کرے گا جہاں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، میں نے تو دیکھے ہیں، جو خدا کی حضوری میں تو نہیں رہتے، خدا کی مرضی کے مطابق تو زندگی گزارتے نہیں ہیں، لیکن جب زندگی میں کوئی بحران آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر کلام کو کوٹ کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ کے ساتھ تو خدا اس لیے تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں، حق تعالیٰ کے پردہ میں، قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرنے والا شخص تھا۔ کیا تو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہے جو اپنے اوپر کلام کا اطلاق کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ کام کس کا ہے؟ یہ ابلیس کا ہے، جو کلام کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کلام کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کرتا ہے۔ یہ حفاظت کا وعدہ تو ان کے لیے ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں اور قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتے ہیں۔ خدا کی حضوری کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر اگر کوئی شخص چھلانگے لگائے گا اور توقع کرے گا کہ فرشتے بچائیں، فرشتے آئیں گے، تو یاد رکھیں اگر کوئی ایسی چھلانگ لگانے کی سوچ میں ہے یا چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو فرشتے ضرور آئیں گے، لیکن بچانے والے نہیں آئیں گے، اوپر لے کے جانے والے آئیں گے۔ لیکن اگر خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے کوئی بحران آئے گا تو خدا فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم 14ویں اور 16ویں آیت پڑھتے ہیں، اور یہ جو 14ویں اور 16ویں آیات ہیں، یہ 7 بلیسنگز ہیں، 7 وعدے ہیں ان کے لیے جنہوں نے خدا سے دل لگایا۔ لکھا ہے، خداوند فرما رہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ پہلے خدا فرشتوں کی بات کر رہا ہے کہ خدا فرشتوں کے وسیلہ سے حفاظت کرے گا۔ اب خدا خود ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے کہ اپنے بندوں کو جنہوں نے اس سے دل لگایا ہے، اور یاد رکھیں خدا کی حضوری میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جن کا دل دنیا کے ساتھ لگا وہ کبھی بھی حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے۔ حق تعالیٰ کے پردہ میں، قادر مطلق کے سائے میں، خدا کی حضوری میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کا دل اپنے آسمانی باپ کے ساتھ، یسوع ناصری کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جن کا دل لگا ہوا ہے، جن کے دل میں خدا کی محبت کی آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے، جن کے دل میں خدا کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ان کے لیے 7 بلیسنگز یہاں پر ہیں۔ پہلی برکت، جو پہلا وعدہ ہے یہاں پر، خدا فرما رہا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا۔ خدا ہر مشکل سے،
اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا۔ خدا سرفراز کرتا ہے۔ سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے اور نہ مغرب سے، خدا سرفراز کرتا ہے۔ اور یہاں پر عبرانی میں جو سرفراز کا مطلب ہے وہ ایسی جگہ جو دفاعی حوالہ سے بلند ہے، جہاں پر دشمن یا مخالف جو ہے پہنچ نہیں سکتا۔ اور تیسری برکت ہے کہ میں اسے جواب دوں گا۔ خدا جواب دیتا ہے۔ کئی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے، کیا ہم خدا کی حضوری میں ہیں؟ کیا ہم نے خدا سے اپنا دل لگایا ہوا ہے؟ یہ بلیسنگ ان کے لیے جن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اسے جواب دوں گا جب وہ مجھے پکارے گا۔ اور چوتھی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر، مصیبتوں کے اندر، مشکلات کے اندر آپ کے عزیز، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور پھر خداوند جو چھٹی بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ عمر کی درازی اور آسودگی یہ بلیسنگ ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں عمر کی درازی تو پاتے ہیں لیکن وہ آسودگی سے خالی ہوتے ہیں، ان کی روح خالی ہے، وہ ایمان سے خالی ہیں، کلام سے خالی ہیں، روح القدس سے، روح القدس کے پھلوں سے، نعمتوں سے خالی ہیں، ان کے اندر کوئی آسودگی نہیں ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے والوں کی بلیسنگ یہ ہے کہ نہ صرف وہ عمر کی درازی پاتے ہیں بلکہ آسودگی بھی پاتے ہیں، آسودہ ہوتے ہیں، ان کے اندر خالی پن جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور ساتویں بلیسنگ، میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی حضوری میں رہنے والے کے لیے جو تمام برکات سے بڑھ کر سب سے بڑی برکت ہے وہ نجات کی برکت ہے۔ اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل خدا کی نجات ہے۔ ہم جو ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس دنیا میں خدا کی راہ پر چلتے چلتے ایک وقت آئے گا جب ہم یہاں پر اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اگلے ہی لمحے جب اپنی آنکھیں کھولیں گے تو ہم خدا کی ذات کی روشنی میں اور یسوع مسیح کی حضوری کے اندر ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اور نجات کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویا۔ وہ ہماری نجات ہے، وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ سو حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے رہنا یہ کیسی مبارک حالی ہے، اور یہ کیسی خوشحالی ہے، اور کس قدر خوبصورت برکات ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ان تمام برکات کے ساتھ جو سب سے بڑی برکت ہے، خدا اسے اپنی نجات دکھائے گا۔ لوکا کی انجیل کے اندر دو کریکٹر ہیں جنہوں نے خدا کی نجات کو دیکھا، جو خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ،
جو حق تعالیٰ کے پردہ میں، قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنے والے لوگ. پہلا جو شخص ہے اس کا نام ہے شمعون. یہ یروشلم میں رہتا تھا. روح القدس اس پر ٹھہرا ہوا تھا. یہ ایک راست باز آدمی تھا اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. اسے روح القدس کی طرف سے یہ آگاہی حاصل ہوئی تھی کہ جب تک یہ خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے یہ مرے گا نہیں. اور وہ دن آ گیا جب ہیکل میں مسیح کو مخصوصیت کے لیے لے کر آئے اور اس نے مسیح کو اپنی گود میں اٹھایا. اور وہاں پر لکھا ہے بڑی ہی خوبصورت بات. اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 29ویں آیت دیکھیں, یہاں پر وہ لکھتا ہے, اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. ہاللویا. اب تو اپنے خادم کو رخصت کرتا ہے کیونکہ اب میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. خدا ہمیں اس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک خدا ہمیں اپنی نجات دکھائے, جب تک خدا اس مقصد کو پورا نہ کر لے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے. یہ جو شمعون ہے یہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے والا شخص تھا اور اس کی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہوا. اس نے خدا کے نجات کو, مسیح کو دیکھا. اور ایک اور بھی شخصیت ہے, اس کا نام ہے ہنا, جو آشر کے قبیلہ سے فنویل کی بیٹی تھی. اور اس کی عمر پتہ کتنی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر وہاں لکھا ہے کہ یہ 84 سال سے بیوہ تھی اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 سال ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. 84 سال بیوہ, 7 سال شادی کے, کتنے ہو گئے؟ 91. اچھا. اور یہودی لوگ زیادہ سے زیادہ 16 سال کی عمر تک لڑکیوں کی شادی کر دیتے تھے. اس حساب سے اس کی عمر 107 سال بنتی ہے. یہ عمر رسیدہ تھی اور یہ ایک نبیہ تھی. اور اس کی خصوصیت لکھا ہے کہ یہ رات دن دعا اور روزوں کے ساتھ کہاں پر رہتی تھی؟ ہیکل میں, خدا کی حضوری میں, حق تعالیٰ کے پردہ اور قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتی تھی. اور اسے بھی مسیح کا دیدار حاصل ہوا اور اس نے مسیح کی نجات کو دیکھا. خداوند نے اسے محفوظ رکھا. اور یہ جو دونوں ہیں, شمعون بھی اور ہنا بھی, یہ ہمیں اس بات کا حوصلہ دیتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم روح القدس کے اثر میں رہیں, خدا کی حضوری میں رہیں, تاکہ ہم خدا کی نجات کو دیکھ سکیں. یہ جو زبور ہے یہ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے اور خدا کی حضوری میں چلنے اور اس کی جو بلیسنگز ہیں اس کی ایک خوبصورت تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور شمعون اور ہنا اس کی خوبصورت مثال ہے. اور یہ ہمیں تحریک دیتے ہیں کہ خدا اس وقت تک ہماری حفاظت کرے گا, ہمیں محفوظ رکھے گا جب تک خدا اپنے مقصد کو ہماری زندگی میں پورا نہ کر لے. اور عزیزو, ایک دن ہم بھی خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے, اس کی حضوری میں چلتے ہوئے, اس کی مرضی کی تابع فرمانی کرتے ہوئے ایک دن خدا کی نجات اور اس کے جلال میں
داخل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور اس وقت تک خدا کی جو سچائی ہے وہ ہماری ڈھال اور ہماری صفت ہے. خدا ہماری راہ میں اور ہمارے سامنے آنے والے تمام شیر ببروں، تمام افتی کو، ہر طرح کے اژدہاؤں کو روند ڈالے گا، اور خدا فرشتوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرے گا اور اپنی نجات ہمیں دکھائے گا. ہاللیلویا. لیکن اس وقت جب ہم خدا کی حضوری میں، حق تعالیٰ کے پردہ میں، قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کریں گے. ہاللیلویا. سو یہ تمام بلیسنگز جو آج جن پر ہم نے غور کیا، یہ ان کے لیے ہے جو خدا کی حضوری میں مسلسل رہتے ہیں، خدا کی حضوری میں چلتے رہتے ہیں اور خدا کی مرضی کی تابع فرمانی کرتے رہتے ہیں، اور خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے. ہاللیلویا. عزیزو، آج اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خدا کی حضوری سے یا حق تعالیٰ کے پردہ سے باہر ہوں، میں قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرنے کے بجائے میں دنیا کے سائے میں سکونت کر رہا ہوں، جس کے سبب سے میری زندگی کے اندر تاریکی آ گئی ہے، میری زندگی کے اندر اداسی آ گئی ہے، میری زندگی میں مایوسی آ گئی ہے، بنجر پن آ گیا ہے، تو آج خدا ہم سے کلام کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں لوٹ آئیں، ہم حق تعالیٰ کے پردہ کے اندر آ جائیں، ہم قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنے شروع ہو جائیں، اور وہ تمام بلیسنگز جو آج ہم نے اس زبور میں سے پڑھی ہیں، غور کی ہیں، خدا ہمارے لیے جاری کر دے گا. ہاللیلویا. سو عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے آج شام خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں آج شام اپنی زندگیوں پر غور کریں کیا روح القدس آپ پر ٹھہرا ہوا ہے، کیا